بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعْجِبُنِي أَنْ أُورِدَ بَعْضَ النَّمَاذِجِ مِنَ الْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ بِأُسْلُوبِ الْاحْتِجَاج۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی عظمت کو بیان فرمایا بزبان ائمہ، دعا کے فوائد بیان کرے کہ دعا کیا کیا اثر رکھتی ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہم ساری دعائیں تو ظاہر ہے یہ ہماری دعاؤں کی کتاب نہیں ہے، وہ جو دعا و مناجات کی مختلف کتابیں ہیں وہاں آپ کو ملیں گی، لیکن یہاں پر میں کچھ دعاؤں کے بلکہ انہوں نے دعائے کمیل کے 2 ٹکڑے بیان کیے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کس طرح بندے کو اللہ کے سامنے دعا کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یعنی دعا ہے، لفظوں پہ غور کریں گے لطف آئے گا، لیکن اس دعا میں انداز کیسا ہے؟ ایک طرف آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ تو لائق عبادت ہے، تو اس لائق ہے کہ تو اسے سوال کیا جائے، میری کوتاہیاں ہیں میری غلطیاں ہیں، مجھے عذاب ہونا چاہیے، لیکن اس عذاب سے امان مانگنے کا انداز کیا ہے؟ امیر المومنین نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس طرح اللہ سے مانگو۔ انداز کیا ہے؟ یعنی جہاں ایک ہی جملے میں یہ اقرار کرو کہ تو لائق عبادت ہے، میں نے تیری عبادت کی ہے، ساتھ یہ بھی کہو کہ میری عبادت اس لائق اس معیار کی نہیں ہے کہ میں تیری سختی سے بچ سکوں، پھر بھی ناقص ہے کیونکہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک انداز ہوتا ہے نا، یعنی باقاعدہ گویا کہ آپ مانگ اللہ سے امان رہے ہیں لیکن ساتھ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ میری دلیل ہے، اس بنیاد پر میں تو اسے مانگتا ہوں، نا امید بھی نہیں ہوں۔ کیسے؟ ذرا غور فرماؤ۔ فرماتے ہیں وَيُعْجِبُنِي، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پسند ہے، آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں ان اورد بعض النماذج من العدیہ، کہ میں کچھ نمونے، ایک جیسے کہ ہوتا ہے نا جی چاول سے ایک دیگ سے ایک چاول چیک کیا جاتا ہے کہ چاول گلیں یا نہیں کہتے، کچھ نمونے ان دعاؤں سے کہ بِأُسْلُوبِ الْاحْتِجَاجِ مع اللہ تعالی، کہ جس میں طلب عفو کرنا ہے، طلب مغفرت کرنی ہے، مانگنی ہے اس سے معافی، لیکن انداز احتجاج کا، استدلال کا، یعنی دلیل دے کر اس سے معافی طلب کرنا کہ اس وجہ سے تمہیں مغفرت دے۔ مثلا دعائے قمیل بن زیاد کے یہ جملے ہیں وَلَيْتَ شَعْرِي يَا سَيِّدِي وَمَوْلَائِي أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظْمَتِكَ سَاجِدًا، کیا تو ان چہروں پر آگ مسلط کرے گا کہ جو تیری عظمت کی بنیاد پر تیرے سامنے جھک گئے، سر بسجود ہوئے۔ اب دو باتیں ہیں، یعنی دلیل یہ کہ میں جس پیشانی سے تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا رہا ہوں، کیا تو ان سجدہ کرنے والی پیشانیوں پر آگ مسلط کرے گا؟ طلب مغفرت کی ہے، انداز دیکھیں، طلب مغفرت ہے، یہ اشارہ بھی ہے کہ تو لائق سجدہ ہے، میں نے سجدے کیے لیکن میرے سجدے اس لیول کے نہیں ہیں کہ جو ہونے چاہیے، لیکن دلیل بھی ساتھ ہے کہ جو پیشانی تیری چوکھٹ پر جھکتی رہے، تجھے سجدہ کرتی رہی، کیا تو ان پر بھی آگ مسلط کرے گا؟ وَلَا عَلْسُنِ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقًا، جو زبانیں سچائی اور صدق کے ساتھ
تیری وحدانیت کی گواہی دیتی رہیں، بولتی رہیں، جو زبان کہتی رہی لا الہ الا اللہ، کیا اس زبان پر تو آگ مسلط کرے گا، اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ اب دیکھو نا، یہ دو تین باتیں ہیں، یعنی ایک کیا کہ توحید کی صدق کے دل سے اقرار کرنا ہے، نوت بولنا ہے، ماننا ہے، اور اس بات کا اعتقاد کہ تو واحد ہے، پھر اسی کو دلیل بنانا۔ اگرچہ میرا نوت، میرا اعتقاد، میرا اقرار توحید اس لیول کا نہیں ہے، کچھ کمی نقائص بہت سارے ہیں، لیکن جس زبان نے تیری لیے لا الہ الا اللہ کہا، کیا تو اس پر آگ مسلط کرے گا؟ انداز دیکھو، امیر المومنین انداز سمجھا رہے ہیں کہ جب اس سے مانگنا ہے اس انداز، یہ بھی ایک انداز ہے مانگنے کا۔ وَبِشُكْرِ كَمَادِهَا، جو زبان تیرا شکر کرتے کرتے تھکتی نہیں تھی، مسلسل تیرا شکرن اللہ جس زبان سے ادا ہوتا رہے گا، کیا تو اس پر آگ مسلط کرے گا؟ وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَٰهِيَّتِكَ مُحَقَّقَةً وَعَلَىٰ ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً وَعَلَىٰ جَوَارِحَا سَعَتْ إِلَىٰ أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعَةً وَأَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ، یہ ساری چیزیں جو پیشانی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، ہم جو زبان تیری توحید کا اقرار کرتی رہی، جو زبان تیرا شکر ادا کرتی رہی، جس دل نے تیری الوہیت کا حق سمجھ کر اقرار کیا کہ تو الہ لائق کے بات ہے، جس باطن میں تیری معرفت آئی اور اس کی وجہ سے خشوع آ گیا، یہ اعضاء و جوارے جو کبھی رکوع میں تو کبھی سجود میں اور کبھی دعا میں تیرے اٹھتے رہے، ہمارا ایسا گمان نہیں کہ ان کو پھر تو جہنم میں ڈالے گا۔ لا اخبرنا بفضلک، ہمیں تو ایسی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اب ذرا غور کرو ان جملوں پر، یعنی ہر جملے میں ایک ہی جملہ لو، علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، وہ پیشانیاں جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ ریز رہیں۔ اب یہاں نقاط ہیں، اس کا مطلب ہے لائق سجدہ فقط تو ہے، یہ اقرار ہو گیا، میں نے سجدے بھی کیے، یہ دو ہو گیا۔ نمبر 3، میرا سجدہ اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے سکے، لیکن تیرا فضل و کرم تو ہے کہ جو پیشانی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہی، کیا تو اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ یعنی اس انداز سے طلب مغفرت کی جا رہی ہے۔ ما ہاکذا ظن، میرا یہ نہیں گمان کہ تو ایسی زبانوں کو اور ایسی پیشانیوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں کرر قرات هذه الفقرات، ایک دفعہ نہیں، زبانی نہیں، بار بار ان جملوں کا تکرار کرو، اور صرف تکرار نہیں، وَتَأَمَّلْ فِي لُطْفِ هَذَا الْاحْتِجَاجِ، امیر المومنین کی تعلیم کردہ اس انداز دعا میں جو استدلال کا انداز ہے، اس میں لطف کتنا، اس میں غور کرو، اس میں رکو، اس کو بار بار پڑھو اور غور کرو کہ مولا نے کیا انداز ہمیں بیان فرمایا کہ کس طرح اس سے طلب عفو مغفرت کرنی ہے، دلیل کیسے دینی ہے۔ وَبَلَاغَتِهِ وَسِحْرِ بَيَانِهِ فَهُوَ فِي الْوَقْتِ، یعنی اسی لمحے جب آپ دعا کے ذریعے طلب عفو مغفرت کر رہے ہیں، الَّذِي يُحِلِ النَّفْسَ الْاعْتِرَافَ، تو اسی لمحے یہ تیرے دل میں یہ القاء کر رہی ہے، ڈال رہی ہے کہ گویا تو اپنی تقصیر کا اعتراف کر رہا ہے، اس کی عبودیت کا اعتراف کر رہا ہے۔ لیکن وَيُلَقِّنُ آدَمَ الْيَاسِ مِن رحمت اللہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تمہیں انداز سمجھا رہا ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ دیکھو نا لفظ، کیا تو اس پیشانی پر آگ مسلط کرے گا جو تیرے سامنے سجدہ ریز رہی، اس کا مطلب ہے ہمیں رحمت و کرم کی امید ہے۔ جملہ ایک ہے
لیکن وہ تمہیں رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا بھی سمجھا رہا ہے کہ اس کی رحمت سے بے شک تیرا سجدہ اس لیول کا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، لیکن تو پھر بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ جملات ہمیں سمجھا رہے ہیں. ثم یکلم النفس بابن ام الکلام، پھر رمزیہ انداز میں ومن طرف خفی، یعنی ایک بالواسطہ. کیا یہ سمجھایا جا رہا ہے لتلقینھا واجبات العلیٰ، کہ کیا کیا عظیم واجبات تمہارے اوپر ہیں، وہ بھی اسی میں سمجھائے جا رہے ہیں. یفرض فیہا انہا قد قامت بہذہ الواجبات کاملہ، چونکہ فرض یہ کیا جا رہا ہے گویا کہ یہ سارے واجبات، اس نے سجدے بھی ٹھیک کیے، اس کی زبان نے نطق توحید بھی صحیح کیا، شکر بھی کیا، فرض یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا فرض ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر دلیل دے رہا ہے کہ جب میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، فرض یہ ہے کہ اس نے سب کچھ کیا، اور اب بطور دلیل دے رہا ہے کہ جب سب کچھ کیا ہے آئے تو پھر بھی جہنم میں ڈالے گا. ثم یعلمھا ان الانسان بعمل هذه الواجبات، لیکن یہی دعا کا یہ انداز یہ ساتھ یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ انسان انہی واجبات کے ذریعے ہی اللہ کی مغفرت کا مستحق بنتا ہے. سجدہ ریز بھی ہو، اقرار توحید بھی کرے، شکر بھی کرے، معرفت بھی حاصل کرے، خشوع بھی اس کے پاس ہو، اعضاء و جوارح بھی اس کے حکم کے مطابق حرکت کریں. یہ ساتھ ساتھ تعلیم ہے کہ یہ سب کرو گے یستحق التفضل من اللہ بالمغفرہ، تو اللہ سے جو مغفرت کی فضیلت کے تم مستحق بن جاؤ گے. وَهَذَا مَا يَشُوقُ الْمَرْءَ إِلَىٰ أَن يَرْجِعَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس سے انسان میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے. کیا؟ ان یرجع، کہ وہ الی نفسہ، کہ وہ اپنے ضمیر میں جھانکے، اپنے آپ پہ غور کرے. فیعمل ما یجب ان یعملہ، لہذا یعمل، وہ کرے، ما یجب، کہ جو واجب ہے کہ اس کو کیا جائے، اگر اس نے ان واجبات کو ادا نہیں کیا تو. یہ ایک انداز ہے امیر المومنین نے بیان فرمایا. طلب مغفرت رہے، لیکن ایک دلیل کے ذریعے، استدلال کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے. ثم تقرأ اسلوبا آخر من الاحتجاج فی نفس دعا. اچھا، اسی دعا میں ایک اور انداز بھی ہے. وہ انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں یوں: فَحَبْنِي یا الہی و سیدی و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. عذاب پر تو صبر کر لوں، لیکن تجھ سے جدائی پر صبر یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا. وَحَبْنِي یا الہی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. اب دیکھو نا جی، اس حد تک امیر فرماتے ہیں، یعنی گویا اس جملے کے ذریعے امیر المومنین سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اللہ سے محبت کا معیار اتنا بلند کر دو کہ تم یہ کہہ دو کہ میں آگ پر تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن تیری رحمت سے جدا ہونا یہ ناقابل برداشت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہی اتنی ہے. یہ معیار محبت کا کہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ میں آگ کی سختی تو برداشت کر لوں شاید، لیکن تجھ سے جدا ہو جاؤں، تیری رحمت و کرم سے جدا ہو جاؤں، نہ، یہ برداشت نہیں. مراد کیا؟ کہ میرے دل میں تیرا اتنا عشق ہے. اب یہ جو اظہار کا ایک انداز ہے، یہ بھی طلب مغفرت ہے کہ میں تو تیرا اتنا عاشق ہوں، جس کو ہم اپنی اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ میں آگ تو برداشت کر لوں گا، لیکن تجھ سے جدائی یہ برداشت نہیں ہوتی. یہ بھی انداز ہے ایک طلب مغفرت کا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں امیر المومنین کا یہ جو الفاظ ہیں جو ہمیں تعلیم دی ہیں، ھذا تلقین للنفس، یہ در حقیقت نفس کو سمجھایا جا رہا ہے. تو کیا سمجھا رہے ہیں؟
بضرورت الالتواذ بقرب اللہ تعالی، کہ قرب الہی سے لذت حاصل کی جائے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے قرب سے لذت حاصل کریں، یہ ضروری ہے۔ وَمُشَاهَدَةِ كَرَمِهِ وَقُدْرَتِهِ، اس کی کرم و قدرت کا مشاہدہ، حُبًّا لَهُ، اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، شوقاً إِلَى مَا عِندَهُ، جو اللہ کے پاس ہے اس کی طرف ذوق و شوق رکھتے ہوئے، بِأَنَّ هَذَا الِالْتِذَاذ يَنبَغِي أَن يَبْلُغَ مِنَ الدَّرَجَةِ، اور اللہ سے محبت، عشق، قرب کی سے لذت حاصل کرنے کا معیار، درجہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ یکون تاثیر ترکہ علی النفس اعظم من العذاب وحر النار، کہ تجھے اللہ کی قربت کی لذت کو ترک کرنا زیادہ تیرے لیے مشکل ہو بنسبت آگ کی تپش کو برداشت کرنے کے لیے۔ یعنی قرب الہی سے تمہیں اتنی لذت حاصل ہو کہ تو اس لذت کو ترک کرنا تیرے لیے زیادہ مشکل ہو، اور آگ کو برداشت کرنا اس کی نسبت آسان ہو، یعنی اس لیول کی قربت الہی کی تمہیں لذت ہونی چاہیے، اس لیول پر اپنی عشق اور محبت خدا کو اپنے اندر لے آؤ۔ فرماتے ہیں فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْإِنسَانَ تَمَكَّنَ مِنْ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى حَرِّ النَّارِ، فرض کرو، فرض یہ ایک فردی بات ہے نا، واقعی تو نہیں ہے، کہ فرض کرو کہ ایک انسان قدرت رکھتا ہو، کس بات پر؟ کہ وہ آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی قدرت رکھتا ہو، فرض کرو اگر ایسا ہو، لیکن لا یتمکن من الصبر علی ھذا ترک، لیکن قربت الہی کو ترک کرنا اور اللہ سے جدائی پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ مراد کیا؟ یعنی تیرا قربت الہی میں لذت حاصل کرنا، عشق و محبت خدا اتنی ہو کہ تو یہ کہہ سکے کیا کہ میں آگ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تجھ سے جدائی نہ، تیرے فراق یہ ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں کما تفہمنا هذه الفقرات، جیسا کہ ہم نے ان جملوں سے یہی سمجھا کہ ان هذا هو الالتذاذ بالقرب، کہ یہ محبت اور لذت بالقرب من المحبوب، اس محبوب خدا، اس معبود خدا سے قربت کی وجہ سے، خیر و شفیع للمذنب، یہ اللہ کے نزدیک اس گناہگار کی بہترین شفیع اور سفارشی چیز کیا ہے؟ قرب خدا کی محبت اور لذت۔ لِأَن يَعْفُوَا، تو جب اتنی ہوگی، کس بنیاد سے یہ محبت قربت ہے؟ تاکہ وہ اس کو معاف کر دے۔ وَيَفْسَوَا، فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَى لُطْفُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّعَجُّبِ وَالتَّمَلُّقِ إِلَى الْكَرِيمِ الْحَلِيمِ قَابِلُ التَّوْبِ وَغَافِرُ الذَّنْبِ، فرماتے ہیں اس انداز کا تعلق اللہ سے، اس انداز کی لذت جو ہے یہ ہے انتہائی تعجب ہے، بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، اگر ہم اس کو حاصل کریں تو اس لیول کی جو چیز ہے یہ آسان نہیں۔ سبحان، آگے فرماتے ہیں لا باس ان نختم بحثنا ھذا بإیراد دعائے مختصرین، فرماتے ہیں چلو ہم بھی چونکہ بحث دعا کی ہے تو آخر میں ایک دعا کو لکھ دیتے ہیں جس دعا میں اچھی عادات و اخلاق کا ذکر ہے۔ لما ينبغي لكل من الانسان وكل صنف منه ان يكون عليه، چونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں یہ صفات محمودہ ہونی چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اس قسم کے ہم دعا مانگے اللہم ارزقنا توفیق الطاعت وبعد المعصیہ، اطاعت اور معصیت سے دوری کی توفیق عطا فرما، صدق النیت و عرفان الحرمہ، صدق نیت اور
معرفت، حرمت کی معرفت، تیرے احکام کی، تیرے قرآن کی معرفت۔ وَأَكْرَمْنَا بِالْهُدَى وَالِاسْتِقَامَةِ وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَطَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ وَاكْفِفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ وَاغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدِدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ۔ یہ تقریباً دعا اکثر ہم نماز باجماعت میں اکثر پیش نمازوں نے یاد کیے، پڑھتے بھی ہیں۔ اور ایسے تفضلنا علمائنا بالزہد والنصیحہ وعلی المتعلمین بالجہد والرغبہ وللمستمعین بالاتباع والموعظہ وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتانا بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغلاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة بارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ چونکہ آپ سارے حضرات ظاہر شرح الامہ پڑھتے ہیں اور کافی پہنچے ہیں، اب یہ اتنی آسان تھی کہ اس کی اب دوبارہ ترجمے کی ایک لفظ کی ضرورت نہیں تھی۔ آیت اللہ مظفر فرما رہے ہیں آپ سب کو، ہم سب کو، فرماتے ہیں انی لموسن اخوان القراء، اس کتاب، میری کتاب عقائد امامیہ کو پڑھنے والے تمام مومن بھائیوں کو میں وصیت کرتا ہوں، کیا؟ اللہ تفوتہم الاستفادۃ من تلاوت ہذہ العدیہ، کہ ان دعاؤں کی تلاوت تم سے رہ نہ جائے۔ خیال کرنا، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کہیں یہ دعائے کمیل، دعائے مجیر، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے سماعت الی آخری، ان دعاؤں کی تلاوت رہ نہ جائے۔ لیکن اگلا جملہ ہے بشرط تدبر فی معنیہا، صرف عربی لفظوں کو زبان پہ جاری نہیں کرنا، شرط یہ ہے کہ ان کے معنی میں غور کرنا ہے، وَمَرَامِیہا، اور ان کی گہرائیوں میں جانا ہے کہ یہ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کس طرف ہے۔ وَإِحْضَارِ الْقَلْبِ وَالْإِقْبَالِ، پورے خشوع و خضوع اور دلی چاہت کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ وَالتَّوَجُّهُ إِلَى اللَّهِ بِخُشُوعٍ وَخُضُوعٍ وَقَرَاتُهَا كَأَنَّهَا مِنْ إِنشَائِهِ لِلتَّعْبِيرِ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، اس انداز میں پڑھو جیسا کہ آپ کسی کے الفاظ نہیں دہرا رہے، بلکہ آپ گویا اپنی طرف سے یہ الفاظ اور یہ انشاء کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یوں نہ لگے کہ آپ کسی کی بات پڑھ رہے ہیں، گویا آپ اپنی بات کر رہے ہیں۔ ما اتباع الآداب، اور پھر جو آداب دعا ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، التی ذکرت لہا من طریق اہل بیت، جو ائمہ علیہم السلام نے دعا کے آداب بیان کریں، ان آداب کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ قَرَاتَهَا بِلَا تَوَجُّهٍ مِنَ الْقَلْبِ، اگر آپ دعا پڑھیں اور آپ کی دلی توجہ دعا کی طرف نہ ہو، بس ایک دعا ہے، سپیڈ ماری اور پڑھ دی، 20 منٹ میں پڑھ لی، 15 منٹ میں پڑھ لی، کوئی پڑھ رہا ہے آپ نے سن لی، بغیر توجہ من القلب کے، فرماتے ہیں صرف لقلقۃ فی اللسان، وہ فقط لقلقہ لسانی ہے، بس زبان کا حرکت کرنا ہے، زبان سے آگے نیچے کچھ نہیں جائے گا، نہ کوئی دماغ میں آئے گا نہ کچھ دل میں آئے گا۔ ولا تزید الانسان معرفہ، اور نہ ہی انسان کی خالی الفاظ کی ادائیگی بغیر توجہ قلبی کے معرفت میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ ولا تقربہ زلفیٰ، اور نہ ہی اللہ کے قریب اس کی منازل کو قریب کرتی ہے۔ ولا تکشف لہ مکروبہ، نہ ہی اس دعا سے اس کی کوئی سختیاں دور ہوں گی۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم خالی پڑھ دیتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے، خشوع سے جس دن ہم نے دل کی گہرائی سے اس سے کچھ مانگ لیا،
فوراً عطا ہو جائے گا۔ لا یستجاب معہ لہ دعا، جب انسان توجہ قلبی سے دعا نہیں مانگے گا پھر وہ دعائیں مردود نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے وہ یہ ہے، امام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا یستجیب دعا بظہر قلب صاح، اللہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے پرواہ دل سے، اس کا دل و دماغ کہیں اور ہے اور مانگ اللہ سے رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں فَإِذَا دَعَوْتَ، جب بھی تو دعا کر، جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہے، فَاقْبِلْ بِقَلْبِكَ، پہلے توجہ قلبی پورے دل و دماغ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، ثم استيقن بالاجابہ، اور پھر اس دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھ، تب جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وَإِلَّا پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کی دعا مانگ سکیں جیسی امام علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔